پشاور بورڈ سمیت خیبر پختونخوا کے تمام بورڈز میں میٹرک کے امتحانات کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پشاور بورڈ نصر اللہ خان یوسفزئی کے مطابق میٹرک امتحانات 14 مارچ کے بجائے اب 18 اپریل کو ہوں گے۔ ماہ رمضان کے تقدس کی خاطر امتحانی شیڈول کو تبدیل کیا گیا ہے۔ پشاور میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے داعش کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ عدنان طارق سے مزید جانیں گے۔ عدنان بتائے گا۔ جی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پشاور کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ افغانستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ کرنے والے عالمی دہشت گرد داعش کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن نجم الحسنین کے مطابق گرفتار دہشت گرد جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کے صوبائی صدر ایمن ولی خان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ایک کو خودکش حملہ آور اور ایک سہولت کار کو انٹیلیجنس بیس آپریشن میں گرفتار کیا گیا۔ خودکش حملہ آور کی نشاندہی پر 2 خودکش جیکٹ اور 3 ہینڈ گرنیڈ اور پستول بھی برآمد کی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنایا تھا اور پشاور رنگ روڈ پر جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود مرکز کا ریکی بھی کی تھی۔ سی ٹی ڈی کی ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ جی شکریہ عدنان طارق۔ پنڈ دادن خان اور جہلم سڑک کی تعمیر میں کھوٹ بورڈ کے الزام پر احتساب عدالت اسلام آباد نے فواد چودھری کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ فاروق اعجاز سے مزید جانیں گے۔ فاروق، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ کے خلاف پنڈ دادن خان اور جہلم سڑک کی تعمیر میں خود بورڈ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ نیب حکام کی جانب سے فواد چودھری کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب کی جانب سے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ منظور کر لی ہے نیب کی۔ نیب پراسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ 2 افراد کو اس کیس میں طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے تھے جو کہ پیش نہیں ہوئے، اس لیے انکوائری کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ جبکہ جو فواد چودھری کے وکیل ہیں عامر عباس، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس منصوبے میں ٹینڈر ہوا ہی نہیں تو الزام کیسا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کو ذاتی حیثیت میں کوئی پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ لے کر آئیں۔ وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی کا ذاتی معاملہ ہے تو یہ 420 کا کیس کریں، کیسے کسی کو گرفتار کر سکتی ہے۔ شکریہ فاروق۔ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے بینکنگ فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ نذیر شاہ سے مزید جانیں گے۔ نذیر، آگاہ کیجیے گا گرفتاری سے متعلق۔ بالکل، دیکھیں یہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل ہے جس نے کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے بینکنگ فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کراچی کے علاقے صدر میں ایک نجی بینک کی برانچ میں بطور کیشیئر تعینات تھا۔ غلام محمد نے دیگر ملزمان کی ملی بھگت سے ٹرانزیکشن میں خود بدھ کی اور مجموعی طور پر 3 کروڑ 29 لاکھ 78 ہزار روپے غبن کیے اور زائد گیس کی آڑ میں مختلف برانچوں کو جعلی گیس ٹرانزٹ جاری کی اور ملزمان نے ٹرانزٹ گیس کی انٹریز بغیر اجازت کی جاری کی تھی، جس کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کیا گیا اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ شکریہ نذیر شاہ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی کر دی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی اشاریوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ جی، آئی ایم ایف نے پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان میں جو ہے بے روزگاری اور مہنگائی میں کمی ہوگی، تاہم اس کے باوجود بھی مہنگائی کی شرح 18.5% تک رہنے کا امکان ہے، جو کہ گزشتہ سال جو ہے 29.4% مہنگائی بڑھنے کی شرح تھی۔ جو بے روزگاری ہے ملک میں سب جو ہے وہ 8.5% جو کم ہو کر 8% ہونے کی توقع ہے۔ جو معاشی شرح نمو ہے وہ اس وقت منفی میں ہے، تاہم یہ توقع کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ یہ اب 2% تک پہنچے گی۔ تو آئی ایم ایف کی تمام پیش گوئیاں خاص طور پہ خسارے سے متعلق اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں کمی سے متعلق بھی جاری کی گئی ہیں، تاہم اتنی زیادہ معیشت کے اندر بگاڑ ہے کہ ان سب کی پیش گوئیوں کے باوجود پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت پست سطح پر رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا معاملہ ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوا، اور اس اجلاس میں جو جواب تھا جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث کا، وہ رجسٹرار نے پڑھ کے سنایا، اور اس جواب میں یہ کہا گیا ہے خواجہ حارث کی جانب سے جو وکیل ہیں جسٹس مظاہر نقوی کے، کہ کونسل صرف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے معاون وکیل بھی جب آئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ صاحب لاہور سے آ رہے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے ایک اور کیس بھی سننا ہے اور
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई न करने का जो फैसला है आफिया शहरबानो केस में, उस पर हमने फैसला किया है कि हम अपील दायर कर रहे हैं, और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर इस मामले को मुलतवी भी किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं। इसके बाद अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो मजीद कार्रवाई है वो 15 फरवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है, और ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत भी चाहती है कि कुछ मोहलत दी जाए, और हम आफिया शहरबानो केस में अपील दायर करने का इरादा रखते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फिर काउंसिल की कार्रवाई को इंतखाबात के बाद तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। अब जो आइंदा कार्रवाई है काउंसिल की इजलास वो 11:30 बजे 15 फरवरी को होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान NA 231 मलीर पर भी सीट एडजस्टमेंट तय हो गई। इस नशिस्त पर एमक्यूएम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी राफे। जी बिल्कुल, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मलीर के हल्का NA 231 पर भी सीट एडजस्टमेंट हो गई है। इससे कबल एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान मलीर की नशिस्त NA 229 और NA 230 पर एडजस्टमेंट हो चुकी थी। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान NA 229, 230 और 231 और 239 लियारी की नशिस्तों पर और उसकी सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हुई है, जबकि जिला कमारी की NA 242 पर अब तक दोनों जमातों के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है, जिसके बायस अब मुस्तफा कमाल ने NA 242 से अपना जो टिकट है वो भी जमा करा दिया है, और अब एमक्यूएम के उम्मीदवार NA 242 से मुस्तफा कमाल होंगे। हसन साबिर एडवोकेट ने उनकी तरफ से उनका टिकट जमा कराया है, जबकि इस वक्त जो ANP है उसने भी जिला किमाड़ी की NA 242 की नशिस्त पर शहबाज शरीफ की हिमायत का फैसला कर लिया है, और ANP ने 242 से अपने उम्मीदवार अरशद सोहेल को दस्तबरदार कराने का ऐलान कर दिया है। शाही सैयद कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ की हिमायत करते हैं, और हिमायत का फैसला गुज़िश्ता रोज लाना मशहूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर हाईकोर्ट ने मुश्ताक गनी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने मुश्ताक गनी को 22 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील अली अजीम आफरीदी ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार लंदन में हैं और वापस आना चाहते हैं। हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, हिफाजती जमानत दी जाए। एडिशनल एडवोकेट ने कहा कि पहले भी दरख्वास्त दायर की थी और उसमें 27 तक उनको रिलीफ दिया गया था, जिस पर वकील ने कहा कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। हमने अर्जेंट फीस जमा कराई है, पासपोर्ट अब इशू किया गया है और उनको पहुंचा दिया है। उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनमें गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पहला T20 मैच खेला जा रहा था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। 226 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, और पाकिस्तान की टीम 17.6 गेंदों पर 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। पाकिस्तान ने ये टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी थी, और पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान 227 रन के हदफ हासिल नहीं कर सका है। 226 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 और अब्बास अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, जबकि जवाब में साइम अयूब ने 27 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 25 और बाबर आजम ने 35 गेंदों पर 57 रन की जारहाना बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान हदफ तक नहीं पहुंच सका। नुमाइंदा खुशबू खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, पहला मैच पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वजूहात क्या देखते हैं आप? स्कोर ज्यादा दिया पाकिस्तान ने, 228 रन इस विकेट पे बनाना जरा मुश्किल था। गो के स्ट्रेट बाउंड्रीज छोटी हैं, छक्के ज्यादा लगते हैं। न्यूजीलैंड ने 11 छक्के लगाए, पाकिस्तान ने भी छक्के लगाए, और आगाज बड़ा धुआंधार था। जिस तरह साइम अयूब ने सिर्फ 8 गेंदों पे जबरदस्त बैटिंग करके 27 रन बनाए, 3 छक्के और 2 चौके लगाए। अच्छा खेल रहे थे वो, बड़ा बदकिस्मती से रन आउट हो गए। उसके बाद फिर बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आखिरी जो पाकिस्तान की उम्मीदें थी वो पावर हिटर्स से थी। 4 नंबर पे फखर, 5 नंबर पे इफ्तिखार, 6 पे आजम, ये तीनों बड़ा स्कोर करने में नाकाम हुए, और पाकिस्तान ने आज कैचेस भी छोड़े, बॉलिंग भी दोनों तरफ की विकेट के, जिससे न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा रन बना लिए। विलियमसन का कैच छूटना कितना नुकसानदेह साबित हुआ आपकी नजर में? पाकिस्तान के और फील्डिंग की बात कर रहे हैं, काफी आपने कहा कि कैचेस छूटे। बिल्कुल, विलियमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके हम बहुत कैचेस छोड़ते हैं। जिस तरह डेविड वार्नर के ऑस्ट्रेलियन टीम में छोड़ते हैं, इस तरह विलियमसन के न्यूजीलैंड की तरफ से छोड़ते हैं। पिछले साल टेस्ट मैच में कैच छोड़ा तो वो 200 कर गए, आज 9 रन पे कैच छोड़ा तो आज उन्होंने 50 बना दी। क्रूशल कैच था, वो पकड़ना चाहिए था और इजी भी था। बाबर आजम जैसा फील्डर, उसको वो कैच पकड़ना चाहिए था। यही होता है, हम कैच पकड़ते नहीं और न्यूजीलैंड वाले कैच छोड़ते नहीं। कमाल के कैचेस, जो आखिरी वाला कैच है
مارک چیپمین نے لیا ورلڈ کلاس کیچ ہے. تو ہماری فیلڈنگ بہت ہی مایوس کن ہے, بہت ہی غیر معیاری, ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ رنز بہت زیادہ کنزیوم ہوئے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ فیلڈنگ ہی ہے؟ فیلڈنگ بھی ہے, لیکن بالرز بھی دونوں طرف بالنگ کر رہے تھے. عامر جمال کو اب اندازہ ہوگا کہ ٹیسٹ میچوں میں اور T20 میں بالنگ کرنا بہت فرق ہے. ٹیسٹ میچوں میں بیٹسمین اتنا زیادہ ایگریسو نہیں کھیلتا, تو ان کو دونوں طرف بالنگ کرنے کا آج نقصان ہوا. 4 اوور میں ان کے 55 رن بنے. شاہین شاہ آفریدی کے ایک ہی اوور میں بہت زبردست چھکے لگائے فن ایلن نے. وہ تو فن ایلن جلدی آؤٹ ہو گئے, ورنہ وہ اور بھی بڑا اسکور کرتے. شاہین شاہ آفریدی کے 5 اوور میں تقریباً 46 رن بنے. اسامہ میر نے بہت بری بالنگ کی. دونوں طرف بالنگ جب آپ وکٹ کے کرتے ہیں اور فیلڈ ایک طرف لیتے ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. 200 رن جب کراس ہوئے تھے اسی وقت لگ رہا تھا کہ تھوڑا یہ مشکل ہو جائے گا. پاکستان نے سب سے بڑا جو ٹارگیٹ چیز کیا. شاید صاحب پلینگ 11 جو تھی پاکستان کی, اس کے بارے میں بتائیے گا, کیا وہ ٹھیک تھی؟ اور دوسرا ون ڈاؤن بھیجنا بابر کو, کیونکہ اوپننگ رضوان اور بابر کرتے ہیں, اس پر بھی بتائیے گا. دیکھیں کچھ سیریز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ٹرائی کرنا ہوتا ہے, آزمانا ہوتا ہے اپنی مختلف کمبینیشن کو. تو یہ سیریز مختلف کمبینیشن آزمانے کے لیے پاکستان کھیل رہا ہے. اور بابر اعظم اور رضوان کی جو اوپننگ جوڑی تھی اس کے اوپر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا ان کا اسٹرائک ریٹ تھوڑا سلو ہوتا ہے. تو آج سائم ایوب کو موقع دیا گیا, انہوں نے اوپننگ کی, بابر اعظم ون ڈاؤن پہ آئے. بابر اعظم کو اتنا فرق نہیں پڑا, ان کو پوری باری کھیلنے کا موقع ملا, اس لیے کہ 14ویں گیند پر ہی رن آؤٹ ہو گئے تھے سائم ایوب. لیکن اچھا ہے, مختلف کمبینیشن آزما کر ورلڈ کپ سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کون سا بیسٹ کمبینیشن ہوگا. تو شاید صاحب آپ کو لگتا ہے نیکسٹ میچ جو ہے اس میں آپ کو پلینگ 11 میں کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ پاکستان کی جانب سے اسٹریٹجی کوئی چینج کرنی پڑے گی؟ ایک آدھ بالر شاید چینج کرنا پڑے کہ لیگ اسپنر اسامہ میر اتنی اچھی بالنگ نہیں کی انہوں نے. مجھے لگ رہا تھا کہ اس میچ میں نواز کو کھلائیں گے, اس لیے کہ نواز کا نیوزی لینڈ میں پہلے بھی کھیلنے کا تجربہ ہے. پچھلے 2 سال پہلے جب ٹرائی سیریز ہوئی تھی اس میں محمد نواز نے اچھا کیا. ابھی تک وننگ ٹریک پہ نہیں آ سکی ہے پاکستان کی ٹیم. دورہ آسٹریلیا کی بات کریں اور اب اس دورے کے پہلے میچ کی بات کریں, تو آپ کو کہاں خامیاں نظر آتی ہیں اس میں؟ T20 میں پاکستان کی ٹیم اچھی ہے. ٹیسٹ میچ آسٹریلیا میں کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی تیاری کی, پہلے سے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. T20 کی اچھی ٹیم ہے, مجھے یقین ہے کہ کم بیک کرے گی. رنز کو روکنا ہوگا, اگر نیوزی لینڈ کو اتنے رنز دیں گے تو پھر اس کو چیز کرنا مشکل ہو جائے گا. عباس آفریدی کا ڈیبیو ہوا, 3 وکٹیں لی ہیں, اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی بالنگ کی. پچھلے 1.5 سال سے ان کے ساتھ کافی ناانصافیاں ہو رہی تھی. وہ PSL 8 وہاں جو ایڈیشن تھا PSL 8 اس کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے. ان کو کسی بھی اے ٹیم کے دورے میں شامل نہیں کیا گیا, پاکستان ٹیم کے دورے میں شامل نہیں کیا گیا. اب موقع ملا, ان کو ان کی تیسری ہی گیند پہ بابر اعظم نے کیچ چھوڑا تھا, 5ویں گیند پہ ان کو پھر وکٹ ملی. فن ایلن کی بڑی اچھی ویرائٹی کے ساتھ انہوں نے بالنگ کی, اور ان کی خصوصاً سلو جو وہ بال کراتے ہیں وہ بہت ہی اچھی ہے. تینوں وکٹیں تقریباً ان کو اسی تینوں سلو بال پر ملی ہیں. 3 آؤٹ کیے, 34 رن دے کر 4 اوور میں. بہت ہی اچھا ڈیبیو ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے T20 میں 46 رن سے شکست دے دی ہے. پاکستان 227 رنز کا ہدف حاصل نہیں کر سکا. سابق کرکٹر عبدالرؤف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب, پہلا میچ تھا نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کا T20, 40 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیا خامیاں دیکھتے ہیں آپ آج کے میچ میں؟ آپ دیکھیے, بیسک چیز ہے میرا خیال ہے کہ وہ فیلڈنگ تھی. ایک تو ڈراپ کیچز میں بہت زیادہ انفلوئنس. رؤف صاحب یہاں پہ آپ کو میں رکوں گا, قطع کلام کی معذرت, ہمارے کپتان اس وقت گفتگو کریں. Secondly, I think the short boundaries and for fast bowler. But to be honest, that was just a start. I think we play very good cricket and we'll try to give our best in next games. New Zealand were able to accelerate through that middle phase. What was your reflection on the bowling? Yeah, I think Cam Williamson and Mitchell played very well, and missed fieldings in the middle of overs. So you have to grab those catches, and as a fielding unit, we have to do more work, and we need that. Couple of youngsters that have come in, you've had to change the order. Ayub was fantastic, and I think obviously it'd be disappointing he got out, but it's been great to blood some new players here so far in the first game. I think for us it's very positive sign. Simon played very good innings. Abbas debut, that was fantastic. You need to time give for youngster, and we are planning for a World Cup, and that was just starter. What are the areas you want to look to improve in the next game in Hamilton? That was back-to-back games, so very short time. So I think bowling unit we have to more accurate and use our variation on right times. Great work today. Congratulations. Good luck in Hamilton. Thank you. گفتگو آپ نے سنی, شاہین آفریدی کی, میچ بھی آپ نے دیکھا, کیا کہیں گے آپ, کہاں پہ خامی نظر آئیں؟
देखिए बेसिक जो प्रॉब्लम थी वो तो आपकी फील्डिंग में थी, क्योंकि ड्रॉप कैचेज ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला, और उसके बाद हमारी जो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो उसकी सर्वाइवल थी, और जो T20 क्रिकेट फॉर्मेट में पाकिस्तान की जो विक्ट्री का रेशियो था वो उसकी फास्ट बॉलिंग की वजह से था। तो हमने रन बहुत ज्यादा कंसीड करवाए, 227 रन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम बेसिकली बॉलिंग टीम और बॉलिंग पर ही हमारा डिपेंड करता है, बॉलिंग पर ही हम मैचेस खेलते हैं और बॉलिंग पे ही हम जीतते हैं। तो 227 रन करवा देना मेरा ख्याल है कि बहुत टू मच थे 20 ओवर में, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा टारगेट चीज हो सकता था। उसके बाद आगाज में साइम अयूब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था, मगर उसके बाद फिर कंटिन्यू कोई बैट्समैन भी नहीं कर सका, ना रिजवान कर सके, ना फखर जमान, ना साइम अयूब कर सके। बाबर आजम ने कुछ हद तक फाइट की है, मगर वो क्योंकि इतने एक्सेप्शनल नहीं है कि आखिर में वो 13 या 14 रन की एवरेज कर सके T20 में, तो उनका फिर जो बड़ी इनिंग थी वो भी पाकिस्तान के लिए यूजलेस रही है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई है। जाहिद मशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद, आगाह की चुके इस बारे में। जाहिद मशवानी से जानेंगे, आपको बताएं कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। ये कहना है करारदाद में। सेनेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है वो पुरअमन इलेक्शन इनेकाद पर गौर करे। उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात में इजाफे पर गहरी तशवीश है। ये करारदाद का मतन है। 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है वो पुरअमन इलेक्शन इनेकाद पर गौर करे। उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात में इजाफे पर गहरी तशवीश है। तहरीक इंसाफ को बल्ले की वापसी के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया। आपका मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? बैरिस्टर गौहर अली खान ने बताया क्योंकि हमने पार्टी के इलेक्शन पेशावर में कराए थे। चीफ जस्टिस ने पूछा आप किस हैसियत में दलाइल दे रहे हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले अदालत की मुआवनत कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कहा हामिद खान सीनियर वकील हैं, उन्हें बात करने दें। हामिद खान ने अदालत को बताया आपके सामने एक केस है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। समाअत इस वक्त जारी है। नून लीग ने लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज NA 118, मरियम नवाज NA 119 से उम्मीदवार होंगे। आया सादिक NA 120, रोहेल असगर NA 121, साद रफीक NA 122 और शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार होंगे। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हंगामी इजलास हुआ। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम बिना सीट एडजस्टमेंट के इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमारे दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी कर दिए। हम अपने उम्मीदवारों को दोहरे मेयार की नजर नहीं होने देंगे। महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। पार्टी को NA 265 पेशीन से कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। बयान में कहा मौलाना फजलुर रहमान पहली मर्तबा बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त से इंतखाब लड़ रहे हैं। ANP ने कराची में NA 242 से अपने उम्मीदवार अरशद सोहेल को दस्तबरदार कराने का फैसला करते हुए शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान किया है। जैकबाबाद में एजाज हुसैन जखरानी PS1 और PS3 से दस्तबरदार हो गए। सिर्फ NA 190 से ही इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद मियां सुमरो भी PS1 से दस्तबरदार हो गए और NA 190 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जबकि असलम अबरो NA 190 और PS1 से दस्तबरदार हो गए हैं। NA 56 पर शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर से वापस ले लिए हैं। MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान NA 231 मलीद पर की सीट एडजस्टमेंट तय हो गई। इस नशिस्त पर MKM उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इससे पहले मलीद की नशिस्त NA 229, 230 पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। NA 242 बल्दिया की नशिस्त पर अब तक दोनों जमातें हतमी फैसले पर ना पहुंच सकी। MKM ने NA 242 की कौमी नशिस्त से दस्तबरदार होने की शर्त रखी है। MKM ने NA 242 की 2 सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार लाने की शर्त रखी है। नून लीग दोनों सूबाई नशिस्तों पर अपना उम्मीदवार लाना चाहती है। दोनों जमातों की जानिब से इन नशिस्तों पर उम्मीदवारों के टिकट जमा कराए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक मिनहाजुल कुरान के दफ्तर पहुंचे हैं। मजीद क्या तफसीलात है नजीर भट्टी से जानते हैं। बताइए नजीर।
جی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری یہاں تحریک منہاج القرآن کے آفس میں پہنچے ہیں اور پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور نے اور دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا، انہیں پھول پیش کیے اور یہاں بنیادی طور پہ NA 127 میں جہاں سے بلال بھٹو زرداری خود امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے لیے سپورٹ کے لیے جو ہے وہ یہاں آئے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک ان کی حمایت کرے، ان کو ووٹ دے. تو اس حوالے سے آج ان کے مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی ہوگی. ٹھیک ہے، مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی جائے گی. نذیر بھٹی اپڈیٹ کرے تھے آپ، شکریہ. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. شہباز شریف NA 242 کراچی سے دستبردار ہو گئے ہیں. رانا مشہود نے شہباز شریف کے کاغذات واپس لے لیے ہیں. MKM کی حمایت نہ ملنے پر شہباز شریف نے کاغذات واپس لیے ہیں. یہ ذرائع کہہ رہے ہیں نون لیگ کے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، شہباز شریف NA 242 کراچی سے دستبردار ہو گئے. رانا مشہود نے شہباز شریف کے کاغذات واپس لے لیے ہیں. NA 242 سے شہباز شریف الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. MKM کی حمایت نہ ملنے پر شہباز شریف نے کاغذات واپس لیے. رافی حسین سے مزید جانیں گے. رافی، آگاہ کیجیے خبر سے متعلق. جی بالکل، دیکھیں NA 242 ضلع کیماڑی کا حلقہ جو کہ بلدیہ ٹاؤن لگتا ہے، اس پہ شہباز شریف نون لیگ کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے رانا مشہود RO آفس پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کاغذات نامزدگی واپس لیے ہیں 242 پہ شہباز شریف کے. رانا مشہود کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر MKM سے ان کا اتحاد ہے اور سندھ کی بھلائی اور وسیع تر مفاد میں وہ شہباز شریف کے کاغذات کو واپس لے رہے ہیں. اس سیٹ پر نون لیگ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ الیکشن لڑے گی، اس لیے آج شہباز شریف کے کاغذات کو واپس لیا جا رہا ہے. MKM نے شرط رکھی تھی کہ اگر مصطفیٰ کمال دستبردار ہوں گے NA 242 سے تو اس کے اندر جو 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آتی ہیں اس پر نون لیگ MKM کی حمایت کرے. لیکن ہم نے صبح بھی خبر دی تھی کہ اس NA 242 پہ مسلم لیگ نون اور MKM کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اسی لیے MKM نے مصطفیٰ کمال کو. رافی حسین یہ بتائیے کہ شہباز شریف MKM کے رہنما مصطفیٰ کمال کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں اور کاغذات واپس لینے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اب وہاں سے الیکشن نہیں لڑیں گے اور اس سیٹ پر نون لیگ MKM کو سپورٹ. تو صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی MKM کے پاس ہی ہوں گی، یہاں پہ وہیں سے وہ کنٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں اب صوبائی اسمبلیوں پہ فارمولا طے ہو رہا ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور MKM کے درمیان رابطے جاری ہیں اور اب جب شہباز شریف اس سے دستبردار ہو گئے ہیں تو پھر صوبائی اسمبلیوں پر نیا فارمولا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو MKM سپورٹ کرے. تو اس پر ابھی بات چیت جاری ہے، لیکن اب قومی اسمبلی کی نشست پر واضح طور پر شہباز شریف جو ہیں وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کے کاغذات واپس ہو گئے اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ مشترکہ طور پر امیدوار ہوں گے اور نون لیگ اور دیگر جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ مصطفیٰ کمال کو اس سیٹ پر سپورٹ کریں گی اور ووٹ بھی کریں گی. جی ٹھیک ہے، رافی حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. شہباز شریف NA 242 کراچی سے مصطفیٰ کمال کے حق میں دستبردار. MKM کی حمایت نہ ملنے پر شہباز شریف نے کاغذات واپس لیے. NA 242 سے شہباز شریف الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. رانا مشہود نے شہباز شریف کے کاغذات واپس لے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے iWnews.tv. It was actually expected within a week or so it will come, but Mr. Ali Zafar. Short order, where is the short order? Page 28, Madam. Can you read it, please? My lord, yes. For the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, the instant petition is allowed in the following manner. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 passed in case number such and such as illegal without any lawful authority and of no legal effect. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner PTI on its website in terms of Section 209 of the Election Act 2017. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act 2017 and Election Rules 2017. You will be arguing this case, Mr. Hamid Khan? Yes. I represent number one and some other respondents. Who are some other respondents? No, are you ready with the matter?
then we will commence hearing it. Sir, actually we don't have any formal notice from them. No notice has been received from AOR. We only learned about this case. That's why I've asked the question. If you, because you filed a caveat, so I have not even read. I got the file very late. I have not read the file. So if you're ready with the case, we'll proceed. Not yet, because we just received the. So when do you want it for? But then their anxiety, because tomorrow the election symbols have to be issued on 13th, which is tomorrow, and the ballot papers are to be sent for printing virtually the next working day thereafter. Yes, naturally, because otherwise, how will they? This is part of the election. How do you want to proceed? So the question is that primarily my submission at this moment. How do you want us to proceed? We will hear submissions. I'll submit that. Let the matter be fixed for Monday, and we'll argue. Come back prepared. Then it will become a purely academic exercise, or we suspend the order. Then we can have Monday. So we have to be fair to both sides. So because we don't mind hearing on Saturday and Sunday even, because we realize that elections must go through as smoothly as possible and in accordance with the law. Exactly. So we are prepared to sacrifice any working day, any time, morning, night. Now we are just asking your availability. But if we, on your request, adjourn it to Monday, then we will suspend the order, because otherwise we don't know what the reasoning of the decision is. May I submit then? Let it be fixed tomorrow. That will give us some time to prepare. No, yes, by all means you're entitled to. कोर्ट में मौजूद पहले का था. The current order which is impugned. Final order जो उनका है वो page 54. जी. Annexure B2. जी. My lord, your lordship wants me to read the entire order or just the operating part? Whatever you want to read so much of it, so we can understand what the controversy was, what the applicable law was, and how it was applied and decided. Now, we leave it to you. You are experienced enough to know what we want. In fact, the issues are related to the inter-party elections. They have pointed out different defects in the inter-party elections. My lord, yes. This is the main cause of concern of the Election Commission of Pakistan. Yes, my lord. My lord, the brief, if your lordship may permit, the brief background of this case is that the last election of this party were held on 19th of June 2017. And according... Does the law provide for holding of elections? Yes, my lord. If you can keep referring to the applicable law, it will be... My lord, yes. The applicable law is, my lord, the Election Act of 2017. Section? And your lordship will see initially the powers of the commission are identified, but if we move on to section 200 onwards, it relates to political parties and constitutional political parties. And the election is then, my lord, section 208. My lord, this bundle contains all the statutes. No, we have the book. All right. Section 208, the office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. A member of a political party shall, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office. All members of the political party at the federal, provincial and local levels shall constitute the electoral college for election of the party general council at the respective levels. The political party shall publish the updated list of and executive committee members by whatever name called on its website and send the list and any subsequent change in it to the commission.
5. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show cause notice shall be issued to such a political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. My Lord, what was the allegation of the Election Commission? My Lord, Election Commission initially wrote to them saying that according to your constitution, the period of elections is expired, which according to section 5 of their own constitution was 3 years for all of their constitution. My Lord, their constitution is, I'll just get them. Page 144. Sorry. Page 140, volume 1, and the section is section 5. Page बताएं, where is page 124 है आपका part 1 में. देखें जो आपके page. Sir, relevant partial party elections, that begins from page 140. वो article 5 है. Yes, sir. I hope you're impressed. My learned brother has read the file. I am impressed. I have not read it, but he has. Yes, it's page 124. And what the relevant page is page 140. 140. Internal party elections. Ji. Elections of the chairman. The chairman of the party, the leader shall be elected by the direct secret ballot of all the members on the registered database of party Federal EC. Party Federal Election Commission shall conduct this election. Election of the chairman shall be held 2 years before each scheduled general election in the country. Then, my Lord, 5.1.4 is not really relevant because what happens when the chairman's position falls vacant? Then 5.2, the elections for all following offices shall be held every 3 years in the first week of the month of April. So that's the duration. As your Lordship just saw. What is the procedure in the Constitution for the appointment of Federal Election Commission of the party? Yes, my Lord. मुझे नहीं मिला वो मैं उसमें Constitution में देख रहा हूँ. ये क्या चीज़ है? Federal Election Commission. The Election Commission of the party holds elections within the parties, my Lord. नहीं, I think my Lord is referring to 5.1.2. Yes. What is that? The Federal Election Commission. Yes, my Lord. Party Federal. If your Lordship turns to page 182. क्योंकि उनका इतराज़ इलेक्शन कमीशन का ये भी है कि ये एक आदमी का कमीशन बना और ये फेडरल इलेक्शन कमीशन नहीं था. ये दिस इज व्हाट द इम्प्यून ऑर्डर सेज इन सम कॉन्टेक्स्ट. यस माय लॉर्ड. एंड इसका अपॉइंटमेंट का तरीका नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इनके. माय लॉर्ड, एट पेज 192. 192. An election commission, page 192, my lord. An election commission shall be formed comprising following. Federal Election Commission. Federal Election Commission. An election. Chapter 9. Yes, my lord. Page 192. They use the language of the Constitution. Yes, my lord. Of Pakistan. Election Commission. Yes, my lord. An election. This is not the Election Commission. No, my lord. It is the intra-party election commission. An election commission shall be formed comprising following: Federal Election Commissioner, Chief of the Federal Election Commission. Who was or is the Federal Election Commissioner? My lord, at that time, it was initially there was one Mr. Jamal Akbar Ansari. Kya? Mr. Jamal Akbar Ansari. Jamal Akbar Ansari initially, but now Akbar Ansari. But thereafter he was replaced, and he was replaced by the respondent number 2, if I am not mistaken. What's his name? Mr. Niazullah Khan Niazi. तो ये 5 लोगों का कमीशन हो गया ना. एक चेयरमैन हो गए, 4 सूबे से हो गए मेंबर. नियाजुल्लाह खान नियाजी. 6 members. 4 सूबों से. बाकी कौन थे? मिलोड बाकी 4 तो कोई नहीं. 6 लोग हो गए. That is one of the issues, my lord, that there were no other 4 persons. There was just this central person. फेडरल कमीशन 7 लोगों का बनेगा ना इस हिसाब से. एक चेयरमैन होंगे, 4 सूबे होंगे. हम इनसे पूछ लें ये सही है? According to ECP, there was no. The other members of the commission were not appointed. That's part of the impugned order. Is it correct?
Nobody is responding. In accordance with this constitution. یہ کوئی رسپونڈ کرنا چاہے گا؟ یہ فیکچوئل کوئری ہے. Don't argue the case. Mr. Makhdoom Ali Khan says that there was no commission constituted by